آج کی رات اسلام کی سب سے پہلی خوشی بن رہی ہے۔ رسول اللہ نے جس دن سے نبوت کا اعلان کیا، 15 سال مسلسل ظلم، تشدد، ٹارچر، مسلمانوں پہ فزیکل اٹیک، وہ سارے مظالم چلتے رہے۔ آج کی رات یہ لاسٹ نائٹ تھی، اور اس کے بعد جو مسلمانوں کو ایک خوشی مل رہی تھی، چونکہ 45 منٹ کی اسپیچ میں ہم بہت ڈیٹیل میں باتیں نہیں بتا سکتے ہیں، اس لیے بہت ہی شارٹ۔ آج کی رات وہ رات ہے جب 313 جو اسلام کی پہلی آرمی ہے اور جو ظہور کے بعد اسلام کی آخری آرمی بنے گی، لیکن وہ امام زمانہ کا جو ہم ویٹ کر رہے ہیں 313 یا 313 کے ریفرنس، سب سے پہلے یہ فیگر 313 کا جنگ بدر میں ہمارے سامنے آیا، اور آج کی رات رسول اللہ 313 مجاہدوں کو لے کر مدینے سے باہر تقریباً 100 کلومیٹر کے فاصلے پر بدر کے میدان میں پہنچے، اور قرآن کریم نے جتنی ڈیٹیل کے ساتھ جنگ بدر کا ذکر کیا، جتنی ڈیٹیل جنگ بدر کی ہے، رسول اللہ کی پوری لائف کے کسی بھی ایونٹ یا واقعے کو قرآن اتنا ڈیٹیل میں نہیں بتا رہا۔ قرآن کریم کا ایک سورہ ہے، سورہ انفال، سورہ نمبر 8، سورہ انفال۔ یہ پوری بدر کی کہانی ہے، اس میں پوری ڈیٹیل آ رہی ہے غزوہ بدر۔ جنگ بدر سے پہلے کیا ہو رہا تھا، ڈیورنگ جہاد کیا ہوا، اور آفٹر جہاد ہماری ڈیوٹی کیا ہے۔ اور جو میرا ایک اسٹائل ہوتا ہے مجلس کا، یا جو میرے سبجیکٹ ہوتے ہیں، تو ہم تو یہی آخری چیز کو ڈیٹیل میں بتائیں گے کہ آفٹر بدر جب مسلمان وکٹوریس ہو گئے، کامیابی ملی، تو اس کے بعد ہم مسلمانوں کی ذمہ داری کیا۔ اور میں یہ یاد دلا دوں کہ جنگ بدر کے فوراً بعد، یہی جو جنگ بدر جو آج کی رات شب غزوہ بدر، یہ بڑی ہارڈ لینگویج ہو رہی ہے، لیکن میرے پاس ٹائم نہیں ہے اس سے زیادہ سمپل لینگویج میں بات کرنے کا، کہ جسٹ آفٹر بدر اسلام میں خمس کا حکم آیا۔ ایک طرح سے آج کی رات خمس کی رات، جیسے شب معراج جب اللہ کے رسول معراج کر کے آئے تو نمازیں واجب ہوئی۔ شب معراج یعنی پیغمبر کا جرنی ٹو ہیون یا اسکائی، وہ نماز کی انورسری۔ اسی طرح سے جنگ بدر کے فوراً بعد، جسٹ آفٹر جنگ بدر، پہلا واجب اسلام کا جو آیا وہ خمس آیا۔ فروع دین 10 ہیں، یہ فروع دین جو ہیں یہ بن رہے ہیں۔ نماز تو مکے میں آ گئی تھی، وہ بھی بالکل آخر میں جب معراج ہوئی۔ اب بدر کی لڑائی کے بعد جو مال غنیمت مسلمانوں کو ملا، پہلا سوال یہ سامنے آ گیا کہ اس مال غنیمت کا یوٹیلائزیشن کیا ہوگا۔ خمس کی آیت آئی، لیکن خمس کی آیت اونلی مال غنیمت کے لیے نہیں ہے، وہ ہر سیونگ کے لیے ہے۔ وہ بات کا ایک ٹاپک ہے، آج اتنی ڈیٹیل میں نہیں جانا۔ قرآن کریم نے سورہ انفال میں، اچھا خمس کی آیت اسی سورہ انفال کی آیت، تو یہ پورا سورہ آج کی رات کے لیے آیا۔ یہ آج نازل نہیں ہوا ہے، نازل یہ ہوا ہے کل کے دن، آنے والا کل، ٹمارو۔ آج کی رات آج کی مجلس میں بھی میں نے 3 آیتیں تلاوت کی۔ پہلی آیت آج کی رات کو بتا رہی، دوسری آیت کل کے دن کو بتا رہی، اور تیسری آیت غزوہ بدر کے بعد ہماری ڈیوٹی کیا ہے اس کو بتا رہی۔ اور اس تیسری آیت سے پھر میں امام حسن کی سیرت سے اپنے موضوع کو کنیکٹ کروں گا۔ پہلی آیت آج کی رات 313۔ اب یہ میں نے سورہ انفال کا جو تھوڑا ذکر کیا وہ اس لیے کہ اگر آپ میں سے کسی کے پاس آج رات یا کل دن میں کوئی ٹائم ہو تو قرآن کریم کے سورہ کا ٹرانسلیشن، اور اگر ٹائم ملے تو تفسیر پڑھ لیجئے گا۔ ایک عجیب مزہ بھی آپ کو آئے گا، اور پوری جنگ بدر کی
جو پوری ایک فلسفی ہے وہ آپ کے سامنے آئی. امام زمانہ اور 313 کا ریلیشن کیا، یہ سب سورہ انفال میں آئے گا. لیکن ابھی اسٹارٹنگ کے لیے آج کی رات کی آیت قرآن کہہ رہا ہے وَإِذْ تَسْتَغِيثُونَ بِرَبِّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ. آیت نمبر 9 سورہ نمبر 8، سورہ 8 آیت 9. کہا کہ آج کی ساری رات یو آر سیکنگ ہیلپ اینڈ ایڈ فرام اللہ. جیسے کربلا میں شب عاشور امام مظلوم کی پوری آرمی نے عبادت کرتے ہوئے گزاری، آج کے لیے قرآن کی آیت، تم پوری رات اللہ سے مدد مانگ رہے تھے، کیونکہ دو آرمیز کے درمیان کوئی میچ ہی نہیں. ایک 313 جس میں بچے بھی ہیں، اور ایک مور دین 1000 جس کے اندر ایک ایک اس کافروں کی آرمی کا ایک ایک سپاہی اتنا طاقتور ہے کہ رسول اللہ نے ایک جملہ کہا تھا کہ مسلمانوں آج مکے نے اپنے جگر کے ٹکڑے تمہارے سامنے رکھ دیے ہیں، آج کریم آف مکہ تمہارے سامنے. ابو جہل، ولید، عتبہ، شیبہ، پھر معاویہ کے خاندان کے کتنے بڑے بڑے لوگ، ہندا کا باپ، ہندا کا بھائی، ہندا کا بڑا بیٹا یعنی معاویہ کا بڑا بھائی، یہ سب بدر میں تھے جو مارے گئے. رسول اللہ نے ان کے لیے ایک ٹرم استعمال کی، کریم آف مکہ. مسلمانوں آج مکے نے اپنا جگر کا ٹکڑا تمہارے سامنے رکھ دیا، آج ان کا خاتمہ کر دو، کفر کی کمر ٹوٹ جائے گی. تو اتنی بڑی آرمی ایک طرف ہے، 313 بوڑھے بھی ہیں بچے بھی ہیں، وہ ایک طرف، کوئی میچ نہیں. اب یہ جو جنگ ہوگی یہ صرف اللہ کی مدد سے جیتی جا سکتی، یہاں پہ دنیاوی طاقت کام نہیں آئی. ماہ مبارک رمضان دعا کا مہینہ، اور دعا کی سب سے امپورٹنٹ رات تو شب قدر ہے، جس کے لیے اب آپ پریپریشن شروع کر چکے ہیں. لیکن آج کی رات یہ بھی دعا کی قبولیت کی اہم ترین رات، وہ دعا جو میریکل کی طرح سے کام کرے، ایک امپاسبل کام پاسبل ہو جائے، وہ آج کی رات کی دعا. بہت ہی شارٹ دعا مانگی، لیکن آج کی رات اپنی ورڈنگ میں جا کر اپنی حاجتیں اللہ کی بارگاہ میں ضرور پیش کیجئے گا، چاہے سونے سے پہلے اور چاہے جب سحری کے لیے آپ اٹھیں تو اس وقت. کیونکہ قرآن کریم میں بار بار ریفرنس سورے کا اس لیے دے رہا ہوں کہ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں ساری آیتیں تلاوت کروں، تو آپ خود ہی جا کے پڑھ لیجئے. لیکن سورہ انفال میں قرآن نے کہا آج کی رات اللہ خاص دعا قبول کر رہا. استستغیثون بربکم فاستجاب لکم. یاد کرو بدر کی رات کو، یو آر سیکنگ ہیلپ اینڈ ایڈ فرام اللہ فاستجاب لکم، اور اللہ نے تمہاری دعا کو فوراً قبول. آج کی رات ایک بارش ہوئی تھی بدر کے میدان، وہ بھی بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہے، لیکن میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں اس کی ڈیٹیل میں جاؤں. وہ اس آیت کے بعد قرآن کریم میں آیا. ساری رات مسلمانوں نے دعا کی، نتیجہ کیا نکلا؟ نیکسٹ مارننگ جب بدر کی لڑائی ہوئی تو امپاسبل کام پاسبل ہو گیا، میریکل ہماری آنکھوں کے سامنے آ گئے. 313 کی چھوٹی سی آرمی 1000 کے اتنے بڑے لشکر کا اس طرح خاتمہ کر دیا کہ جتنے بڑے بڑے مکے کے سردار تھے سب مارے گئے. مسلمانوں کے جتنے بڑے بڑے اینیمیز تھے وہ سب آج کی رات کل کے دن ختم ہو گئے. صرف ابو سفیان جو بدر میں نہیں تھا وہ ایک بچ نکلا، وہ تھا ہی نہیں میدان بدر میں. لیکن ابو جہل سے لے کے ولید سے لے کے عتبہ سے لے کے شیبہ سے لے کے یہ سارے کافر. یہ آج کی رات کی دعا کا نتیجہ. اب میں دوسری ورڈنگ میں یہ بات کروں کہ اگر ہم اور آپ کسی ایسے زمانے میں ہوں کہ دشمن کی طاقت بہت زیادہ، بڑی بڑی آرمیز ہمارے مقابلے میں ہوں، ہم کو لگ رہا ہو کہ ہم بالکل کمزور ہو کے رہ گئے، یعنی ہماری حالت وہ ہو گئی ہو جو دعائے فرج میں ہے، وَذَاقَتِ الْأَرْضُ وَمُنِعَتِ السَّمَاءُ. دنیا میں کہیں بھی ہمیں شیلٹر اور پروٹیکشن نہیں مل رہا. ہم سے مطلب ہر انڈیویجول شیعہ نہیں ہے، پوری قوم، بحرین ہو کہ لبنان ہو کہ افغانستان ہو کہ پاکستان ہو کہ سعودی عرب ہو کہ برما ہو، جہاں پہ دیکھو پتا چلا کہ کفر و شرک کی طاقتیں اتنی بڑی ہیں کہ تم اپنے آپ کو بہت ہی زیادہ لونلی اور ویک محسوس کر رہے.
بدر کی رات کو یاد کرو، 313 نے اللہ سے سنسیئرٹی کے ساتھ دعا مانگی تھی، اور ودن 24 آورز اس طرح سے یہ دعا قبول ہوئی کہ کل رات کو، یعنی آنے والا کل، ٹمورو، جب سن سیٹ ہو رہا ہے تو مکے کے جتنے بڑے بڑے کافر ہیں سب کی ڈیڈ باڈیز اور لاشیں میدان بدر میں پڑے ہوئے، اور اللہ کا رسول ان کو دیکھ کے کہہ رہا کہ دیکھا تم نے، اللہ کا وعدہ سچا نکلا۔ ان کافروں کی ڈیڈ باڈیز سے رسول خطاب کر رہے ہیں۔ ایک جملہ میں یہاں پہ ایسا کہہ دوں جس کے بغیر میں اپنے سبجیکٹ کو کمپلیٹ نہیں کر پاؤں گا۔ آج کی ساری رات اللہ سے دعا مانگی اور کل کا سارا دن علی کی قیادت میں جہاد کیا ہے۔ اللہ کا وعدہ کب پورا ہو رہا؟ دعا اللہ سے مانگی جا رہی ہے اور وسیلہ امام کا اختیار کیا جا رہا، کیونکہ آج خالی وہابیت نہیں، امنگ اور مومنین کبھی یہ آواز اٹھتی ہے کہ دعائے توسل غلط دعا ہے، اس کو مت پڑھو۔ کبھی کہا جاتا ہے کہ زیارت عاشورہ میں 100 ٹائمز ریپیٹ کیا جانے والا جملہ جو ہے وہ ایڈیشنل ہے، امام کے زمانے میں نہیں تھا۔ کبھی کہا جاتا ہے کہ حدیث قصہ کی کیا امپورٹنٹ، ایک بہت ہی ویک قسم کی حدیث ہے۔ تو یہ آج کا سبجیکٹ تو نہیں ہے، اس لیے کہ خود بہت ہی آج کل ڈیبیٹ اور آرگومنٹ کا مسئلہ بنا دیا ہمارے کچھ یوتھ نے، لیکن ایک اشارہ کر دوں کہ آج کی ساری رات اللہ سے دعا مانگی گئی اور کل کا سارا دن جہاد علی کے پیچھے پیچھے رہ کے کیا گیا تو مسلمانوں کو اتنی بڑی کامیابی ملی۔ اور قرآن کریم اب کل رات، آج کی رات سے کل کی رات، کل جب شام ہوئی، سن سیٹ ہوا تو مسلمانوں کی کیا حالت تھی؟ قرآن نے ایک بہت عجیب لفظ استعمال کیا، یہ سورہ روم کی آیت ہے۔ 23 رمضان کو آپ سورہ روم کی تلاوت کرتے ہیں نا، اور اس اسکرین پہ آئے گی نا وہ سورہ روم۔ قرآن کہہ رہا وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ، اور وہ دن ایک ایسا دن تھا بدر کا جس دن مسلمان خوشی منا رہے تھے، سیلیبریشن۔ انگلش ٹرانسلیشن میں نے اس لفظ کا ٹرانسلیشن دیکھا ریجوائس، مسلمان ریجوائس کی کیفیت میں تھے، ایک سیلیبریشن تھا۔ یفرح المومنون، مسلمان خوشی منا رہے، بنصر اللہ، کیونکہ اللہ کی مدد ان کو مل گئی۔ ینصر من یشاء، اللہ جس وقت چاہے اپنے بندے کی مدد کر سکتا ہے۔ 21 سینچری سے گھبرائیے نہیں، انٹرنیٹ اور میڈیا کے خطرے سے ڈریے نہیں، آج کے ویسٹرن کلچر کے بڑھتے ہوئے اثر سے پریشان مت ہوئیے۔ دعا کریں جس طرح شب بدر دعا کی گئی، سورہ انفال آیت نمبر 9، اور پھر ولی خدا کے دامن کو تھامے تو سورہ روم کی آیت نمبر 3، within 24 آورز اللہ تمہیں اتنی بڑی کامیابی دے گا کہ تم اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہوگے، جسٹ لائک عید۔ لیکن باتیں بہت ساری ہیں، میں بہت ہی شارٹ کر رہا ہوں، لیکن آج کی مجلس میں میرے 2 پوائنٹ کو ایلیبریٹ کرنا۔ نمبر 1، دعا کی اہمیت اتنی، لیکن یاد رکھیے کہ ہر دعا کے ساتھ ایفرٹس بھی آپ کو چاہیے۔ آج کی ساری رات آپ نے دعا کی کہ خدا بندہ، شب قدر پوری رات آپ نے دعا کی خدا بندہ ہماری اولاد صحیح رہے، ہماری اولاد اچھی رہے، اور پورا دن آپ کے گھر کے اندر ٹیلی ویژن پہ گانے چلتے رہے، یہ والی دعا کو تھوڑی قبول ہوگی۔ ہر دعا کے ساتھ ایک بہت ہی انٹرسٹنگ سا میرا پرسنل واقعہ ہے، لوگ اس کو جوک سمجھتے ہیں، نہیں، اس ممبر پہ بیٹھ کے پوری رسپانسبلٹی سے کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک ریئل واقعہ، میں نے بہت پڑھا ہے، آپ نے سن بھی لیا ہوگا، لیکن کوئی بات نہیں، کبھی میرا ججمنٹ یا کیلکولیشن غلط بھی نکلتا۔ کل وہ آغا سیستانی والا اور حجاب والا واقعہ میں نے شارٹ کر دیا تھا، کیونکہ میرا اپنا یہ گیس تھا کہ یہاں آپ نے اس کو 20-25 دفعہ سن لیا ہوگا، بہت سارے مومنین بعد میں ملے کہ ہم نے تو ایک بار بھی نہیں سنا۔ تو اب یہ چھوٹی سی بات انگلینڈ کا واقعہ ہے، لیکن چونکہ اس مجمع میں مجھے انگلینڈ کے بہت سے فیسز نظر آ رہے ہیں تو میں سٹی کا نام نہیں لیتا ہوں ورنہ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں۔ مجلسیں پڑھنے ہم لوگ جاتے ہیں اور وہاں کا ایک لائف سٹائل تو آپ کو پتا ہے نا،
کہ ہسبینڈ وائف دونوں صبح نکل گئے جاب کے اوپر, بچے چلے گئے اسکول, اور آدمی اکیلا اور خالی رہتا. ایک مجلس کے بعد ایک مومن میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ مولانا میرا ایک بڑا پرسنل اور سیریس پرابلم ہے, میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں. میں نے کہا کہ دیکھیے ابھی میں بہت لمبی ٹریولنگ کر کے آ رہا ہوں, آسٹریلیا سے انگلینڈ بھی تقریباً 30 سے 40 آورز کا ٹائم ہوتا ہے, فلائنگ ٹائم پلس ٹرانزٹ ایئرپورٹ کا. کہ لگے نہیں مولانا بہت امپورٹنٹ مسئلہ ہے اور کسی طرح سے آپ 15 منٹ مجھے دے دیجیے. اتنا انہوں نے انسسٹ کیا کہ میں نے کہا ٹھیک ہے, اچھا کل آپ آ جائیے گا. جیٹ لیگ, اتنی لمبی فلائٹ, ایام ازا کی تھکن, لیکن بہرحال وہ آئے میرے پاس اور کہنے لگے کہ مولانا میرا پرابلم یہ ہے کہ مجھے اولاد کی بڑی تمنا ہے اور میرے یہاں اولاد نہیں ہو رہی. جنگ بدر کا میسج ہے اولاد. یہ سورہ انفال کی آیت ہے, انما اموالکم و اولادکم فتنہ. جنگ بدر کا میسج ہے کہ اللہ نے تمہارے مال اور تمہاری اولاد کو تمہارے ٹیسٹ اور ٹرائل کا ذریعہ بنایا. اور اسی پر میں آنے والا ہوں امام حسن کی سیرت سے. لیکن پہلے چھوٹی سی بات, یہ واقعاً ایک سیریس پرابلم ہے. ہو سکتا ہے کہ ویسٹ میں کہیں کہیں اب یہ کہا جاتا ہو کہ ہم کو اولاد نہیں چاہیے, لیکن بہرحال اگر ایک مومن ہے, ایک مسلمان ہے, اس کو پتا ہے کہ اولاد کی کتنی اہمیت. ٹھیک ہے, پہلے ہمیں 12 یا 14 پوری ایک کرکٹ کی ٹیم چاہیے ہوتی تھی, ابھی بھی کم از کم 2 تو چاہیے نا. لیکن بہرحال اولاد ایک اللہ کی نعمت, بلیسنگ, گفٹ, باؤنٹی. اسی لیے روایت میں بہت ساری دعائیں بھی آئی ہیں اولاد کے لیے. میں نے کہا یقیناً یہ آپ کا سیریس مسئلہ. میں دعا تعویذ والا آدمی نہیں, وہ ایک الگ فیلڈ ہے. بہت سارے ہیں ہمارے ایسے فوائس اور اسپریچول علماء جن کے تعویذ میں, جن کی دعاؤں میں, جن کے وظیفے میں بڑی برکت ہے. یہ میرا ڈپارٹمنٹ ہی نہیں. لیکن اتنا یہ کامن قسم کا پرابلم تھا کہ کچھ دعائیں مجھے معلوم تھی, میں نے ان کو بتا دی. میں نے کہا کہ سورہ انبیاء کی مثلا یہ آیت کی تلاوت کیجئے. کہا مولانا یہ تو میں پتہ نہیں کب سے پڑھ رہا ہوں. اچھا تو سورہ مریم کا یہ تو پتہ نہیں کب سے پڑھ رہا ہوں. تو اچھا یہ فلاں دعا کا یہ تو میں خود بھول گیا, پتہ نہیں کب سے پڑھ رہا ہوں. اچھا یہ عمل, یہ منت, یہ روزہ, یہ تسبیح, یہ مکہ مکرمہ میں جناب حجرہ کے قبر پہ جا کے دعا, یہ صفا پہاڑی پر اولاد کی دعا, ساری چیزیں بتا دی. وہ سب کر رہے تھے. مولا نے بار بار کہا کہ دعا میں بھی اوور ڈوز ہو جاتا. جیسے دوا میں اوور ڈوز ہوتا ہے, ایک بہترین دوا, چھوٹی سی دوا لے لیجیے آپ, یہ ایسپرین یا پیناڈول, یہ اگر آپ 40-50 ایک ساتھ کھا لیں, لیور فیل, آدمی مر جائے گا. تو دوا میں جس طرح اوور ڈوز ہے, دعا میں بھی اوور ڈوز ہے. اور انشاءاللہ اعمال کی راتیں جب شروع ہوں گی تو دعا کے حوالے سے کچھ باتیں آئیں گی. ایک بار میں نے کہا اتنی ساری دعائیں آپ پڑھ رہے, کوئی دعا نہیں بچی. بلکہ انہوں نے کہا کہ مولانا آپ نے تو یہ 50 دعائیں بتائی ہیں نا, اس کے علاوہ 100 دعائیں مجھ سے اور سن لیجیے جو آپ کو بھی شاید پتا نہ ہو, لیکن میں پڑھ رہا ہوں کیونکہ میں ہر عالم سے ریکویسٹ کرتا ہوں. میں نے کہا اب تو بڑا آپ کا سیریس پرابلم ہے, اتنی ساری دعا کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا. کوئی میڈیکل پرابلم کہا کہ نہیں, یہ میری رپورٹس ہیں, یہ میرے ریزلٹ ہیں, ساری رپورٹس بالکل میرے حق میں. تو میں نے کہا اچھا یہ بتائیے کہ آپ کی شادی کو کتنا ٹائم گزرا ہے کہ پرابلم اتنا بڑا. انہوں نے مجھ سے کہا مولانا آپ مذاق کر رہے. میں نے کہا اس میں کیا جوک کی بات. کہا ابھی تو میری شادی ہی نہیں ہوئی. میں نے سر پیٹ لیا. 40 گھنٹے کی فلائٹ کے بعد جیٹ لیگ کا مارا ہوا میں آپ کے شہر میں آیا ہوں, 2 گھنٹے سے آپ میرا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں. یہ دعا بتائیے, وہ سورہ بتائیے, وہ تعویذ بتائیے, وہ عمل بتائیے, وہ زیارت کو بتائیے, اور اب تک آپ کی شادی نہیں ہوئی. شادی نہیں ہوئی تو آپ کو اولاد کہاں سے ملے گی. کہنے لگے کہ مولانا آپ ہی تو پڑھتے ہیں کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ ہر شے پہ قدرت رکھتا ہے, کیا بغیر شادی کے اولاد نہیں دے سکتا. جناب مریم کو ملی کہ نہیں ملی اولاد. میں نے کہا مریم کا کیس الگ ہے, آپ کا کیس الگ ہے. یقین کیجئے کہ پڑھا لکھا اور سمجھدار انسان غصے کے عالم میں یہ کہہ کے وہاں سے چلا گیا. یہ ہمارے مولانا لوگ پریکٹس کچھ کرتے ہیں, پریچ کچھ کرتے ہیں. ممبر سے کہتے ہیں اللہ قادر مطلق ہے,
اور یہاں آ کے کہتے ہیں کہ جب تک کہ شادی نہیں کرو گے اولاد نہیں ہوگی. لیکن آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے اور اکثر لوگ سوچتے ہیں کہ یہ کوئی کھوٹی بات ہے جو مولانا نے ذرا سا مجمع کو امیوز کرنے کے لیے اپنے دل سے بنا لی. میں کہتا ہوں چلیں اب میں جاتا ہوں اگلے اسٹیپ پہ. شادی کے بغیر اگر وہ اولاد مانگ رہا تو ہم اور آپ اس کے اوپر ہنستے ہیں, مذاق اڑاتے ہیں, اس کو جوک سمجھتے ہیں. کیوں؟ آپ نے کہا کہ اللہ کا ایک سسٹم ہے, شادی ہوگی تبھی اللہ اولاد دیتا. تو ان لوگوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال جو ظہور امام کی دعا کرتے ہیں لیکن کوئی پریپریشن نہیں کرتے, جیسے شادی کے بغیر اولاد نہیں ہوگی, ایفرٹس کے بغیر روزی آپ کو نہیں ملے گی چاہے اللہ نے قرآن میں روزی کا وعدہ کیا ہو, دوا کھائے بغیر آپ کو شفا نہیں ملے گی چاہے دعائے جوشن کبیر اور دعائے مشلول اور اما یجیب المستر اور ساری دعائیں آپ پڑھ ڈالی. اللہ قادر مطلق بغیر کسی دوا کے بھی. حضرت موسیٰ بنی اسرائیل میں آہستہ آہستہ کہیں سے وہابیت والا کنسپٹ آ گیا. وہابیت کو بنانے والا چونکہ شیطان ہے اور شیطان تو ہر دور میں رہا ہے تو ہر مذہب میں اس نے یہ چیز داخل کی. بنی اسرائیل میں ایک کنسپٹ آ گیا کہ اصل تو اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے, قادر مطلق تو اللہ ہے, جو مانگنا ہے اللہ سے مانگو, کسی اور چیز پر ریلائی نہ کرو, کسی کا سہارا نہ لو. جناب موسیٰ نے دیکھا کہ بڑا ڈینجرس عقیدہ. چنانچہ اپنی قوم کو میسج دینے کے لیے ایک بار حضرت موسیٰ بیمار ہو گئے. اب ساری بنی اسرائیل کے جتنے ڈاکٹرز ہیں سب دوڑ کے آ گئے, نبی خدا بیمار, ساری دوائیاں لے کے آ گئے, سب کچھ. حضرت موسیٰ نے اپنے سائیڈ ٹیبل پر یہ ساری ٹیبلٹ, یہ سارے کیپسول, یہ ساری دوائیاں رکھی, مگر ایک دوا بھی استعمال نہیں کی. موسیٰ کی بیماری بڑھتی چلی گئی. قوم پریشان ہو کے آئی کہ یا نبی خدا, ہم اپنی بیماری میں آپ سے دعا التماس کرتے ہیں, ریکویسٹ کرتے ہیں, اور آپ اپنے لیے کوئی دعا نہیں کر رہے. آپ ہمارے بیماروں کو شفا دیتے ہیں, آپ کو شفا کیوں نہیں مل رہی؟ کہا کہ میں صرف اپنے اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہتا ہوں اور یہ دوائیں استعمال نہیں کرنا چاہتا ہوں. یہ موسیٰ کا عقیدہ نہیں ہے, یہ قوم کو سمجھانا ہے. کافی دن گزر گئے. ایک دن حضرت موسیٰ اپنی قوم کو بتا رہے کہ میں نے اللہ سے کمپلین کی ہے, اللہ میری بیماری بڑھتی جا رہی ہے, پین بڑھتا جا رہا, روز آنا صبح دوپہر شام تجھ سے دعا کر رہا ہوں, شفائے مریض کے لیے ہر دعا پڑھ رہا ہوں, خدا بندہ مجھے یہ صحت کیوں نہیں مل رہی؟ خدا نے کہا اے موسیٰ جب تک کہ یہ دوا استعمال نہیں کرو میں تمہیں صحت نہیں دوں گا. میں نے کہا خدا بندہ میرا بھروسہ تیرے اوپر ہے, میں تجھ سے شفا چاہتا ہوں, دوا پہ بھروسہ نہیں ہے. تو خدا نے مجھ سے کہا کہ اے موسیٰ یہ بتاؤ کہ دوا میں یہ خاصیت کہ وہ مریض کو شفا دیتی ہے یہ کس نے رکھی ہے؟ یہ دوا کس نے بنائی ہے؟ دوا کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ یہ دوا میں نے ہی تو بنائی ہے نا, اس کے اندر مرض کی شفا کی خاصیت میں نے ہی تو رکھی ہے نا, جب تک اسے استعمال نہیں کرو گے شفا نہیں ملے گی. وہابیت الگ الگ طریقے سے ہم پہ اٹیک کرتی. معصوم کی روایت یہ ہے کہ جس ہاتھ میں حقیق ہو اس ہاتھ کی دعا اللہ کبھی رد نہیں کرتا. اگر آپ کے ہاتھ میں حقیق کا اسٹون ہے, اگر آپ کے ہاتھ میں حدید سینی ہے, اگر آپ کے ہاتھ میں در نجف کا اسٹون ہے, روایت یہ ہے کہ یہ اسٹون جس ہاتھ میں ہوتے ہیں اللہ کبھی اسے خالی ہاتھ واپس نہیں کرتا, اس کی ہر دعا قبول. اس لیے دعا کے موقع پہ انگوٹھی پہننے کا زیادہ ثواب. وہابیت بھئی ہم حج اور عمرے پہ جاتے ہیں انگوٹھیاں چھینی جاتی ہیں, کہا جاتی ہے اللہ پہ بھروسہ کرو پتھر پہ بھروسہ نہ کرو. یہ پتھر کے اندر یہ خاصیت اسی اللہ نے رکھی ہے, پتھر پہننے کا حکم اسی اللہ نے دیا ہے, اس پتھر کو پہننا اللہ ہی پر ہمارا بھروسہ ہے. اسی طرح سے اب یہ بہت چھوٹی سی بات درمیان میں آ گئی,
دوا کے بغیر آپ کو شفا نہیں ملے گی، چاہے آپ جوشن کبیر کا پورا پانی پی جائیے. اور شادی کے بغیر اولاد نہیں ملے گی، چاہے آپ اولاد کے سارے عمل اپنے گھر کے بستر پہ بیٹھ کے کر لیں. محنت اور کوشش کے بغیر روزی نہیں ملے گی، اور پریپریشن کے بغیر کبھی زمانے کا امام ظاہر نہیں ہوگا. مصیبتیں آتی رہیں، ہماری گردنیں کٹتی رہیں، ہمارا خون بہتا رہے، دنیا بھر کے ظالم ہم کو پریشان کریں، ہم پکار پکار کے کہیں الہی عظم البلا وبرح الخفا وانکشف الغطا وانقطع الرجا وضاقت الارض ومنعت السماء اعلی جل اعلی جل اعلی جل، سب کچھ کہتے رہیے جب تک کہ آپ پراپر پریپریشن نہیں کریں گے امام نہیں آئیں گے. اور یہ میدان بدر کا وہ پیغام ہے جو بدر کی لڑائی کے فوراً بعد جیسے ہی جنگ ختم ہوئی، میں نے کہاں سے بات شروع کی؟ آج کی رات دعا کی رات، اور ایسی دعا کہ آپ کو لگے کہ امپاسبل کام ہے. دعا کر کے دیکھی. 313 کو اللہ نے 1000 کے اوپر وکٹوریس قرار دی آج رات کی دعا کی وجہ سے. مگر دعا کر کے یہ لوگ اپنے خیموں میں بیٹھے نہیں رہے، کل میدان میں نکل کے جتنی طاقت تھی اتنا مقابلہ کیا. یہ ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری، اور اس کو اگر ہم پورا کریں گے گویا زمانے کے امام کو جلدی ظاہر کرا لیں گے. بس ایک جملہ سنیے پھر میں آج کے اصل سبجیکٹ پہ آ جاؤں. ابھی آج کی تقریر شروع نہیں ہوئی. اچھا ٹائم پورا ہو گیا، لیکن خیر کوئی بات نہیں، ابھی تقریر شروع نہیں ہوئی. ایک جملہ، اور وہ یہ ہے کہ راوی نے پوچھا تھا امام سے مولا آپ ظاہر کیوں نہیں ہوتے؟ کہا ہمارے شیعہ ہمیں بلا ہی نہیں رہے. ارے مولا صبح و شام ہر مسجد، ہر امام باڑے، ہر روزے، حج، عمرہ، زیارت، شب جمعہ، شب قدر، شب برات، ہر جگہ تو آپ کے ظہور کی دعا ہے. کہا نہیں، یہ بلانا نہیں ہے، یہ زبان سے بلا رہے ہیں. جب تک کہ اپنی باڈی لینگویج سے اور اپنے عمل سے نہیں بلائیں گے ہم نہیں آئیں گے. یہ راوی علی ابن مازیار کوفی جو غیبت صغرا میں امام سے ملاقات کر کے آیا طائف شہر میں، بہت مشہور واقعہ ہے نا طائف والا. امام نے اس کو یہ جواب دیا. اس جواب کی مزید ڈیٹیل بعد میں آئے گی، لیکن اب سنی. جنگ بدر ختم ہوئی، مسلمان جیت گئے. خالی کامیاب نہیں ہوئے، اتنا مال غنیمت، اتنی دولت مسلمانوں کو ملی. یہ سب مدینے میں فاقے کر رہے. جہاں دولت آتی ہے اپنے ساتھ خرابیاں لے کے آتی. جہاں پیسہ آتا ہے سب سے پہلے تو اللہ کو آدمی بھول جاتا، اور اس کے بعد سیکنڈ سٹیج ہے اپنے آپ کو اللہ سمجھنے لگتا. ایروگنس جو بدترین گناہ اسلام میں ہے، گھمنڈ، غرور، تکبر، ایروگنٹ ہونا. تو اب یہ بدر کی لڑائی کے بعد دو چیزیں مسلمانوں کو ایسی ملی جو اسلام کا خاتمہ کر سکتی ہے، مسلمان کو اسپوائل کر سکتی ہیں. دولت، وہ انشاءاللہ مولا کی شہادت کی مجلس میں ذرا سی ڈیٹیل آئے گی. اور ان ایکسپیکٹڈ وکٹری، جہاں ان ایکسپیکٹڈ وکٹری آتی وہاں پہ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ آج ہم نے دشمن کو ہرا دیا ہے تو اب یہ مر گیا، اب یہ دوبارہ نہیں آئے گا. قرآن نے فوراً کہا نہیں، خبردار، یہ مکے کے کافر آج مارے گئے ہیں لیکن یہ واپس آئیں گے. وَأَعِدُّ لَهُمْ، ان کے لیے کیا قرآن کا اردو ترجمہ، دشمن کے مقابلے کے لیے ہر وقت تیار ہو کے بیٹھو. انگلش میں تھا کہ ریڈی، الرٹ. یہ مت سمجھو کہ آج ہم نے ان کو ہرا دیا ہے. شیطان کو آپ نے رمضان میں ڈیفیٹ دی نا، شیطان قید ہو گیا نا رمضان میں. آج شیطان پورا رمضان کا مہینہ آپ کی عبادتیں دیکھ رہا ہے اور وہ اپنے آپ کو ڈپریس محسوس کر رہا ہے. لیکن اگر آپ نے رمضان کے بعد یہ سمجھا کہ ہم نے شیطان کو رمضان میں مار دیا ہے تو 11 مہینے کوئی پرابلم نہیں ہے. وہ ایسا ریونج لے گا کہ رمضان کی ساری عبادتیں عید کے دن وہ ضائع کرا دے گا. ہر وقت ریڈی رہو، تیار رہو. اور خاص طور پر شیطان جہاں سے اٹیک کرتا ہے اس کا نام ہے اولاد. یہی وجہ ہے کہ سورہ انفال میں بٹوین دا اسٹوری آف بدر، ان بٹوین آدھی سٹوری پہلے آئی ہے،
آدھی بعد میں آئی ہے، اور بیچ میں آیت آئی ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ۔ اے مسلمانوں یاد رکھو، بدر کی جنگ کے بعد یہ تمہاری دولت بھی تمہارے لیے ایک ٹیسٹ بننے والی ہے، اور تمہاری اولاد بھی تمہارے لیے امتحان بننے والی ہے۔ یہی وجہ ہے، یا ون آف دا ریزن، حسن مجتبی جیسا امام معصوم جس کی نالج خضر نبی وٹنس ہے کہ رسول اللہ جیسی، جس کی نالج بادشاہ روم اور حاکم شام معاویہ بھی مانتا ہے کہ حسن کی نالج علی مرتضی جیسی، ایسا بیٹا، اور ہمارے اور آپ کی طرح کا بیٹا نہیں۔ امام حسن پہ میں پورا رمضان اسپیچ کر سکتا ہوں، لیکن چونکہ بہت سارے اہم میسیجز ہیں تو آج یہ آخری بات، وہ بھی یہ 5 منٹ کے لیے آ رہی، اور وہ یہ کہ امام حسن جیسا بیٹا، اور وہ بھی ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں آئے ہوں اور پھر نالج گین کی ہو اور پھر اتنی نالج آ گئی ہو جو ہم اور آپ نہیں، ہمارے مراجع آیت اللہ سیستانی 4 اگست کو اگر پیدا ہوئے تو اس وقت نالج کچھ نہیں تھی، یہاں آئے، محنت کی، پارٹی سے کام لیا، اپنے استاد آغا محسن الحکیم اور آغا خوئی کی خدمت کی، آج مرجع بنے، اور سارے شیعہ مراجع۔ تو امام اس طرح سے نہیں ہے، امام کی حالت تو یہ ہے کہ حسن مجتبی 2 سال کے تھے، اور ایک بار رسول خدا کی کنیز ام ایمن، اچھا یہ ایکچول رسول خدا کی ماں آمنہ کی کنیز ہے، پیغمبر کو بھی انہوں نے گود میں پالا ام ایمن، اور امام حسن کو بھی انہوں نے گود میں پالا۔ وہ گھبرا کے رسول اللہ کے پاس آئیں اور کہا کہ یا رسول اللہ، آپ کا بیٹا حسن 2 گھنٹے ہو گئے میں دیکھ رہی ہوں کہ اس کی آنکھیں آسمان پر، اور موشن لیس، نہ آنکھ میں کوئی کسی قسم کا کوئی ایکشن ہے نہ باڈی میں گھبرا رہی ہوں، حسن زندہ بھی ہیں کہ زندہ نہیں ہیں؟ دیکھیے، ایک میرے مولا کی نماز میں حالت یہ ہوتی تھی کہ ایسا لگتا تھا درخت کھڑا ہے، ذرا سا بھی حرکت نہیں، اور آج 2 سال کا حسن، پیغمبر قریب آئے، مسکرا کے کہا ام ایمن گھبراؤ نہیں، میرا حسن اس وقت 7ویں آسمان پر لوح محفوظ کا مطالعہ کر رہا، وہ لوح محفوظ پڑھ رہا ہے۔ 2 سال کی حسن کی یہ حالت ہے، اور اس کے بعد پھر یہ سٹوری بھی ہمارے پاس آئی کہ روزانہ حسن مجتبی جب واپس آتے ہیں تو شہزادی فاطمہ اپنے سامنے بٹھا کے کہتی ہیں ریپیٹ کرو آج میرے بابا نے مسجد میں کیا کہا۔ بہت فیمس سٹوری ہے، پہلے دن میں نے بائی مسٹیک پوری سٹوری ریپیٹ بھی کر دی، مجھے آپ کے قیمتی ٹائم کا بڑا خیال۔ آخر یہ کیا، حسن جیسے اس امام کو جو 2 سال کی ایج میں لوح محفوظ کو پڑھ رہا ہے اپنے گہوارے سے، جو 2 سال کی ایج میں خضر نبی کے پرابلم کو سولو کر رہا، روزانہ فاطمہ مسجد بھجواتی، جاؤ اور جا کر نانا کی اسپیچ اٹینڈ کرو، اور جب واپس آتے ہیں تو ریپیٹ کرواتی ہے کہ بتاؤ تمہارے نانا نے کیا کہا۔ اہل بیت کو بہت سارے کام اپنے لیے نہیں کرنا ہوتے، انہیں ضرورت نہیں، وہ ہمارے اور آپ کے لیے کرنا ہوتے۔ فاطمہ اپنے شیعوں کو ایک میسج دے رہی ہیں کہ اپنی اولاد سے اتنی محبت یا پیار نہ کرنا کہ اسے بالکل فری چھوڑ دینا، یہ تمہاری ڈیوٹی ہے کہ اپنی اولاد کو مدرسے میں بھیجواؤ، یہ سنڈے اسکول، اور جس انداز کے جس کمیونٹی میں مدرسے، یہ کیا چیز؟ رسول اللہ کے زمانے میں مدینے کی مسجد سنڈے اسکول تھا، کہا کہ اپنی اولاد کو بھیجواؤ۔ دیکھیے، بھیجوانا کافی نہیں ہے، اس کے بعد اس کو فالو اپ کرو، وہ وہاں کیا پڑھ رہا ہے، وہ وہاں کیا سیکھ رہا ہے۔ اولاد کو اپنے والدین کا انکریجمنٹ بہت چاہیے ہوتا، اگر پیرنٹس اس کو انکریج نہ کرے، خالی مدرسے میں بھیجوا دیں، وہ 15 سال بھی وہاں پڑھے گا اور اس کی نالج 0/0 رہے گی۔ ایک سیٹ اپ قائم کیا فاطمہ زہرا نے اپنے گھر میں، میرے گھر سے نمازیں بھی تمہیں ملیں گی،
میرے گھر سے روزے بھی تمہیں ملیں گے، میرے گھر سے خوف خدا بھی تمہیں ملے گا، میرے گھر سے حجاب کا پیغام بھی تمہیں ملے گا، میرے گھر سے مال سے نفرت بھی تمہیں ملے گی، اور میرے گھر سے اولاد کی تربیت کا پیغام بھی تمہیں ملے گا۔ گرچہ میری اولاد کو ضرورت نہیں، وہ معصوم ہے، لیکن اگر حسن معصوم ہے اور فاطمہ زہرا اپنے گھر میں یہ سیٹ اپ نہ قائم کریں تو ہمیں کیسے پتا چلے کہ اس کی کتنی امپورٹنس ہے؟ یہ ماں ہے، یہ ماں ہے۔ سب سے پہلے ماں اولاد کو دین سکھاتی ہے، پھر وہ باپ ہے۔ نہج البلاغہ میں میرے مولا کی ایک ریٹن، نہج البلاغہ میں مولا کے خطبات ہیں، سرمن جو مولا زبانی دیتے ہیں، مگر ایک ریٹن ڈاکومنٹ ہے نہج البلاغہ کے پارٹ 2 میں۔ پارٹ 2 مولا کے لیٹرز ہیں، حاکم شام کے نام، ابن زیاد کے باپ زیاد کے نام، اپنے اس گورنر کے نام جو پیسے والوں کی دعوت میں چلا گیا تھا جہاں غریبوں کو کک مار کے نکالا جاتا، مگر ایک لیٹر امام حسن کے نام، اور باپ اپنے حسن جیسے بیٹے کو جو اب تو جوان بھی ہو چکا، نعوذ باللہ، یہ مطلب نہیں ہے کہ امام جب بچہ ہو تو ہم لوگوں کی طرح گناہ کرتا، لیکن ظاہری اعتبار سے بھی اب جوان ہے، لیٹر لکھ رہا اور حسن مجتبیٰ کو گائیڈ کر رہا ہے۔ ہمیں پتا ہے یہ علی نے حسن کے لیے نہیں لکھا ہے، یہ علی نے ہمارے اور آپ کی گائیڈنس کے لیے لکھا ہے، مگر ایڈریس حسن کو کیا اور بتایا کہ یہ ایک سنت ہے کہ ماں ہے تو اپنے بیٹے کو دین سکھائے، باپ ہے تو اپنے بیٹے کی گائیڈنس کا انتظام کرے۔ اور اس کے اندر ایک عجیب جملہ آتا، اور یہ آج 21 سینچری میں بہت امپورٹنٹ ایک عجیب جملہ ہے، وہ تو لیٹر پڑھنے والا امام حسن کو یاد کریں اس سال تو وہ لیٹر جا کے پڑھ لیجیے، نہج البلاغہ میں ہے لیٹرز کے سیکشن میں، لیکن اس کا ایک جملہ، حسن بیٹا اپنی اولاد کے بارے میں بہت زیادہ کیئرفل اور الرٹ رہنا۔ جنگ بدر کا پیغام، وَأَعِدُّ لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ، دشمن کے مقابلے میں ہر وقت الرٹ ہو کے بیٹھو۔ آج تم نے اس کو ہرا دیا، چاہے بدر میں مسلمانوں نے ابو جہل کو ہرایا ہو یا ماہ رمضان میں دارالسلام کی مومنین اور مومنات نے شیطان کو ہرایا ہو، لیکن تیار ہو کے بیٹھنا، وہ پلٹ کے آئے گا، وہ اپنا ریونج لے گا، وہ بھولنے والا نہیں ہے۔ تو اب مولا کہتے ہیں کہ حسن بیٹا اپنی اولاد کے بارے میں بہت زیادہ کیئرفل، کوشس اور الرٹ رہنا، اس لیے کہ تمہارا دشمن تمہاری اولاد کو شکار کرنا چاہتا۔ اس سے پہلے کہ دشمن تمہاری اولاد کے قریب آئے، اپنی اولاد کو دین اتنا سکھا دو کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے، اولاد کے عقیدے میں خرابی نہ ہونے پائے۔ اور ذرا بھی تم کیئرلیس ہو گئے، ہاں وہ تو مومن کا بچہ، وہ سنڈے اسکول بھی جاتا، وہ مسجد میں بھی آ جاتا، وہ امام باڑے میں بھی آتا، اس کی ایک کمپلین ہوتی ہے اپنے ماں یا باپ سے، پاپا یا امی میں کیا کروں امام باڑے جا کے، مولانا تو اردو میں بولتے ہیں، میری سمجھ میں اردو نہیں آتی، تو ہم اس کے لیے انگلش لیکچر بھی رکھنے لگے، وہاں بھی وہ چلا جاتا، ہم بڑے خوش ہیں۔ کہ یہ خوشی نہیں، مسلسل اس کو فالو اپ کرنا ہے، یہ دیکھنا ہے، کیونکہ ایک چیز ہے، آپ کی اولاد، آپ کا دشمن اس پہ اٹیک کرنے والا جو پہل کرے گا وہ جیت جائے گا۔ اگر پہلے آپ نے اپنی اولاد کو دین سکھا دیا تو آپ جیت گئے، ورنہ دشمن نے اگر آپ کی اولاد پہ قبضہ کر لی، اور آج تو دشمن کے پاس بہت طریقے ہیں، یہ ہمارا ٹیلی ویژن کیا ہے، یہ ہمارا کیبل کیا ہے، یہ ہمارا ڈش کیا ہے، یہ ہمارا انٹرنیٹ کیا ہے، یہ جتنی بھی سوشل نیٹ ورکنگ کی سائٹس، چاہے وہ فیس بک ہو، چاہے وہ ٹویٹر ہو، چاہے وہ دوسری چیزیں ہو، یہ سب کیا ہے؟ کتنے پیرنٹس کو یہ پتا ہے کہ فیس بک پہ ان کا بیٹا کر کیا رہا؟ کتنے پیرنٹس کو پتا ہے کہ ٹویٹر پہ بیٹھ کے ان کی بیٹی کس کو ٹویٹ کر رہی ہے؟ یہ جتنی ٹیکنالوجی، ایک جملہ جس کی تشریح میں بہت بعد میں کروں گا، کل پرسوں نہیں، بہت بعد، ہمارے دشمن نے ایسے طریقے بنا لیے ہیں، جملہ میں ابھی کہہ رہا ہوں کہ اولمپک گیمز تک کو استعمال کیا گیا بے حیائی پھیلانے کے لیے، اور ہمیں اور آپ کو اگر ایک لمحے کے لیے بھی ہم کیئرلیس ہو گئے، ارے یہ تو گیم دیکھ رہا، ارے یہ تو کارٹون دیکھ رہا، جتنی بے حیائی اور فحاشی
اور گندگی کارٹون کے ذریعے سے بچوں تک پہنچائی جا رہی. نہیں مولانا اسے کوئی گندا پروگرام نہیں دیکھنے دیتے, خالی کارٹون لگا کے بٹھا دیتے, 3 سال کا بچہ. اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اپنے بچے کو کسی آپ لاکر میں بند کر کے رکھیں, دنیا میں رہنا ہے, لیکن جو مولا نے حسن سے کہا, جو جنگ بدر میں قرآن نے ہر مومن سے کہا, کیئرلیس نہ ہونا, ہر وقت دیکھتے رہنا. اور یاد رکھنا, تمہاری جیب میں $10 ہوں گے, تمہیں خطرہ ہوگا کہ کہیں کوئی پک پاکٹ نہ کر لے, اور $100 ہوں گے تو اور احتیاط کرو گے, اور $1000 کیش لے کے جاؤ گے تو اور زیادہ کیئرفل ہوگے, اور $1 ملین لے کے جا رہے ہو تو رات کو نیند نہیں آئے گی. جتنی زیادہ ویلیو والی چیز ہے, کائنات کی سب سے زیادہ ویلیو ہے تمہاری اولاد کا ایمان. ایک لمحے کے لیے بھی اگر تم کیئرلیس ہو گئے تو جیسے جیب کٹ جاتی ہے اور آپ کا ڈالر نکل جاتا, اولاد کا ایمان ہو. یہی وجہ کہ ایک عجیب روایت آ رہی ہے جس سے مجھے پورا پڑھنا تھا, لیکن مجھے وارننگ بھی مل چکی ہے کہ ٹائم لیمٹ کو آپ 2 دن سے کراس کر رہے ہیں. گرچہ میں ان چیزوں کا زیادہ خیال نہیں کرتا ہوں, لیکن رمضان میں خیال کرنا ہوتا. اور چونکہ یہ وارننگ جماعت کی طرف سے نہیں آئی, جماعت کی طرف سے آتی تو شاید میں بھی ڈر جاتا آپ کی طرح سے. تو خیر, خلاصہ یہ ہے, ایک عجیب سوال امام کر رہے ہیں. یعنی یہ ایسا ایک سوال ہے کہ ہمیں امام سے نعوذ باللہ ایکسپیکٹ نہیں تھی. یہ تو کوئی کافر کرتا ہے, کوئی اینٹی اسلام کرتا ہے, وہ جو اورینٹیلسٹ ہیں جن کی پوری لائف کا ایک ہی مشن ہے کہ قرآن میں مسٹیک نکالو. سوال اس اسٹائل کا. امام اپنے راوی سے کہتے ہیں, یہ اصول کافی والیوم 2 کی روایت. اصول کافی شیعہ مذہب کی موسٹ اتھینٹک کتاب. آلدو اس میں ساری حدیثیں 100% ٹھیک نہیں ہیں, لیکن ایز کمپیئر ٹو آل ادر حدیث بک, اصول کافی والیوم 2 کی حدیث. امام نے اسی طرح کراؤڈ سے بیٹھے ہیں لوگ, کہا کہ قرآن کریم کی ایک آیت کیا تمہاری سمجھ میں آتی؟ اب یہ اعتراض کرتے ہیں نان مسلم, بھئی قرآن کی فلاں آیت سمجھ میں نہیں آتی, قرآن نے فلاں جگہ غلط بات کہی. امام کا سوال دیکھیے. امام فرماتے ہیں کہ سورہ مومن کی آیت ہر ایک کو زبانی یاد ہے. میں آیت کا پہلا لفظ پڑھوں گا, آپ پوری آیت ذہن میں آ جائے گی. امام کہتے ہیں قرآن کی یہ آیت تو تم نے پڑھی ہے, افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. قرآن کہتا ہے کہ ہمارے ایک نیک بندے نے یہ دعا مانگی, اور اللہ کیا کہتا ہے اس کے بعد؟ اللہ کہہ رہا ہے. یہ جملہ تو اللہ کا نہیں ہے, یہ تو حزقیل کا ہے, افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. اللہ نے کہا فوقاہ اللہ سیئات ما مکروا. ادھر حزقیل نے یہ دعا مانگی, ادھر ہم نے اسے ظالموں کی خرابی سے بچا لیا. فرعون وہ اپنے آپ کو خدا کہہ رہا ہے, اللہ تھریٹ کر رہا ہے, اس کے بعد پاور ہیں. قرآن کہتا ہے کہ جیسے ہی حزقیل نے دعا مانگی, اللہ نے اعلان کیا فوقاہ اللہ سیئات ما مکروا, ہم نے اس کو بچا لیا. اب دیکھیے امام کا سوال. امام کہتے ہیں کہ قرآن تو کہہ رہا ہے ہم نے بچا لیا, تم بتاؤ کہ کیا ہوا حزقیل کو؟ اب ہر ایک کو معلوم تھا, سب امام کے اسٹوڈنٹ. کہا مولا حزقیل خود مارے گئے, حزقیل کی وائف جناب سیانہ ماری گئی, حزقیل کے سارے بیٹے شہید کیے گئے, حزقیل کی ساری بیٹیاں شہید کی گئی, حزقیل کی ساری پراپرٹی کو آگ لگا دی گئی. امام نے کہا ایک چیز کا ریپلائی تو دو, اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہیں بچا لیا, یہ کیا بچانا ہوا کہ وہ خود بھی مارا گیا, اس کی بیوی بھی ماری گئی, اس کے بیٹے بھی مارے گئے, اس کی بیٹیاں بھی ماری گئی, اس کا گھر بھی جلا دیا گیا. اب دیکھیے کوئی نان مسلم یہ اعتراض کرے تو بات سمجھ میں آتی ہے نا, وہ کہے تمہارا قرآن, وہ کہتا ہے ہم نے بچایا, اور ہسٹری کہتی ہے کہ نہیں بچایا نہیں. لیکن امام سوال کر رہے ہیں. اچھا دیکھیے یہ بھی ہو سکتا تھا کہ حزقیل کی دعا قرآن لکھتا افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد, پھر خدا کہتا کہ بس ہم نے حزقیل سے کہا صبر کرو,
تو ٹھیک تھی بات کہ دعا مانگی, اللہ نے کہا یہ دعا ابھی قبول نہیں ہوگی, صبر کرو. وہ سمجھ میں آتا ہے. بہت سارے لوگوں کی دعا, انبیاء تک کی کچھ دعا فوراً قبول نہیں ہوئی, مگر قرآن نے یہ بھی کہا کہ ہم نے اس کو بچا لیا ظالموں کے شر سے. تو یہ کیا بچانا ہوا کہ خود مارا گیا, بیوی ماری گئی, اولاد ماری گئی, گھر جلا دیا گیا. ٹھیک ہے, جناب حزقیل کا رتبہ بہت بلند, جناب حزقیل کی بیوی کا رتبہ تو اتنا بلند ہے کہ رسول خدا نے شب معراج ان خاتون کو دیکھ کر یہ کہا تھا کہ آخری امام کی آرمی کو یہ عورت جوائن کرے گی. بعض اوقات ہمارے یہاں عورتیں دو سوال بڑے عجیب کرتی ہیں. خیر عورتوں کے تو سارے ہی سوال ایسے ہوتے ہیں, لیکن دو سوال بڑے عجیب ہوتے ہیں. مولانا روزانہ ہم اس پہ پڑھتے ہیں زوجنا بحور العین, حوروں سے شادی ہوگی تو مردوں کی تو حوروں سے شادی ہوگی, ہمیں کیا ملے گا؟ بہت زیادہ یہ عورتیں سوال کرتی ہیں ہمیں کیا ملے گا. میں کہتا بھی ہوں کہ بتائیے آپ کو کیا چاہیے, پھر ہم بعد میں غور کریں گے. ایک تو یہ سوال. دوسرا سوال یہ ہے کہ مولانا امام زمانہ کی آرمی آئے گی, مردوں کا تو بہت ذکر ہے, عورتیں اس وقت کیا کر رہی ہوں گی؟ 15 عورتوں کے تو نام امام نے لیے. نام یہ عورت امام زمانہ کے 313 میں شامل ہے. اور پھر ایک امام نے فیگر دیا کہ تقریباً 50 عورتیں ہوں گی امام زمانہ کی فرسٹ 313 کی آرمی میں. لیکن سوال کرتی ہے کہ عورتوں کا کیا رول ہے؟ ارے عورتیں امام کی آرمی میں ہوں گی, ان میں 13 یا 15 کے تو نام بھی ہیں. ایک نام یہ حزقیل کی بیوی کا, کہا یہ امام کی آرمی میں ہوگی. لیکن ان کا واقعہ نہیں پڑھ رہا ہوں اس لیے کہ گھڑی بتا رہی ہے کہ ٹائم پورا ہو چکا ہے. بہت مختصر آج کا میسج مکمل ہو جائے. گرچہ مجھے یہ ایکسپیکٹ نہیں تھا کہ آج بھی اتنے مومنین آ جائیں گے, لیکن خیر اب آ ہی گئے ہیں تو یہ بات آج پوری سن لیں تاکہ اگر کل نہ آئے تو پرابلم نہ ہو. امام اعتراض کر رہے, قرآن کی آیت نعوذ باللہ ایسا لگ رہا ہے مسٹیک نکال رہے ہیں, ایسا نہیں ہے. لیکن امام سوال کر رہے ہیں کہ خدا کہتا ہے ہم نے اس کو بچایا, اور ہسٹری بتاتی ہے کہ مارے گئے, اکیلے نہیں پوری فیملی کے ساتھ. اب راوی, امام کے راوی یعنی امام کے اسٹوڈنٹ یعنی امام کے کمپینین سب نے کہا مولا آج تک ہم نے اس پہ تو غور ہی نہیں کیا تھا. افوض امری اللہ کی آیت تو ہم بھی بہت پڑھتے ہیں, مولا آپ بتائیے. کہا کہ ہاں سنو, جب فرعون کا ٹارچر حد سے زیادہ بڑھا, اللہ نے کہا کہ ہم نے اسے ظالموں کے شر سے بچائے. یہ جو اللہ نے رپلائی کیا نا, تو اب ایک یہاں پہ کامن سینس کا سوال. حزقیل کہتے ہیں افوض امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد, اے اللہ میری دعا قبول کر دے. خدا نے کہا ہم نے تمہاری دعا قبول کر دی. اب پہلے یہ تو دیکھو نا کہ حزقیل نے اللہ سے مانگا کیا تھا. اللہ کا جواب تو ٹھیک ہے ہم نے تمہیں ظالموں کے مکر سے بچایا. حزقیل کیا مکر سے بچنا چاہ رہے تھے؟ اگر حزقیل نے دعا مانگی ہوتی ہماری آپ کی طرح سے, خدا بندہ میرے بزنس کو بچا لے, فرعون نے بہت پرابلم کریٹ کی ہے, اور اللہ کہتا ہم نے تمہاری دعا قبول کر لی, اب بزنس فلاپ ہو جاتا تو ہم کہتے اللہ نے غلط کہا, نعوذ باللہ. اگر حزقیل کہتے کہ اے خدا میری جان بچا لے, اور اللہ کہتا کہ ہم نے تمہاری دعا قبول کر لی, اللہ پر اعتراض ہوتا. حزقیل اگر کہتے اے اللہ میری فیملی بچا لے, اور اللہ نے کہا ہم نے دعا قبول کر لی, اعتراض ہوتا کہاں دعا قبول. حزقیل نے مال تو مانگا ہی نہیں اللہ سے, حزقیل نے اپنی جان تو مانگی نہیں اللہ سے, حزقیل نے اپنی اولاد تو مانگی ہی نہیں اللہ سے. پہلے حزقیل کی دعا سمجھو, تب اللہ کا وعدہ سمجھ میں آئے گا کہ ہم نے تمہاری دعا قبول کر لی ہے. حزقیل نے مال نہیں مانگا, حزقیل نے جان نہیں مانگی, حزقیل نے فیملی نہیں مانگی, حزقیل نے پراپرٹی نہیں مانگی. حزقیل نے کہا خدا بندہ مال جاتا ہے چلا جائے, اولاد جاتی ہے چلی جائے, جان جاتی ہے چلی جائے, پراپرٹی جاتی ہے چلی جائے, اس سے بڑھ کر آخرت میں ملے گی. مجھے تو اپنے اور اولاد کا ایمان چاہیے ہے. اے خدا کچھ بھی ہو جائے میرے اور اولاد کے ایمان کو نقصان نہ پہنچے. اللہ نے کہا حزقیل ہم نے تمہاری دعا قبول کر لی ہے, سب کچھ ہوگا, تمہاری اولاد کا ایمان وہ خطرے میں نہیں پڑے گا. اور یہی وجہ ہے جب فرعون نے آگ جلائی اور حزقیل کی وائف کو تھریٹ کیا, یہ ان کا اصل واقعہ.
میری خدائی کو مانو ورنہ تمہاری اولاد کو آگ میں جلاؤں گا۔ وہ مومنہ کہتی ہے جلا دے۔ پہلا بیٹا آگ میں پھینکا گیا، دوسری بیٹی آگ میں پھینکی گئی، تیسری بیٹی آگ میں پھینکی گئی، چوتھا بیٹا آگ میں پھینکا گیا۔ ماں صبر کر رہی ہے۔ آخر میں جو نیو بورن گود میں تھا 3 مہینے کا بچہ، جب اسے چھینا گیا اور آگ میں پھینکا جانے لگا، اب یہ مومنہ ذرا گھبرا گئی۔ اتنے چھوٹے بچے کو آنکھوں کے سامنے آگ میں جلتے دیکھنا بہت مشکل تھا۔ وہ بچہ اپنی ماں سے بات کرنے لگا، اماں جب اتنا بڑا امتحان دے دیا تو میری شہادت کو بھی قبول کر لے، خدا تجھے اجر دے گا۔ سیانہ نے کہا اسے بھی آگ میں جلا دے، میں اس کے لیے تیار ہوں۔ اس قربانی پر اس مومنہ کو امام زمانہ کی آرمی ملی اور امام نے ہمارے سوال کا جواب دیا۔ $1000 کوئی اہمیت نہیں رکھتا، پراپرٹی کی کوئی اہمیت نہیں ہے، جان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اصل چیز ہے ایمان۔ اگر اپنا ایمان بچا لیا تو سب بچا لیا۔ اور پراپرٹی بہت بڑی، بزنس بہت اچھا، اولاد کو سب کو کینیڈا میں سیٹل کرا دیا اور ان کا ایمان چلا گیا۔ بچی ہے تو اب حجاب کرنے کو تیار نہیں ہے، بچہ ہے تو ڈسکو اور ڈانس چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔ تم نے سب سے بڑا نقصان کیا ہے۔ یہی غزوہ بدر کا پیغام تھا، یہی امام حسن کی سیرت میں ماں نے بھی نصیحت کی اس حسن کو جسے کوئی ضرورت نہیں ہے، باپ نے بھی لکھ کر دیا ایک وصیت نامہ اس حسن کو جسے کوئی ضرورت نہیں تھی، تاکہ ہمارے گھروں میں جو بچے پل رہے ہیں ہمیں اہمیت کا اندازہ ہو ان کے ایمان کو کس طرح سے بچانا ہے۔ ایک مومنہ سیانہ امام زمانہ کی آرمی کو جوائن کر رہی ہے اپنی اولاد کی قربانی دیتے ہوئے، مگر جب گود کے بچے کو آگ میں پھینکنے کا وقت آیا تو سیانہ حزقیل کی بیوی جیسی مومنہ بھی ایک مرتبہ گھبرا گئی۔ تو ہمارا سلام ہو کربلا کی رباب پر، ہمارا سلام ہو کربلا کی رباب پر، جس کا شیرخوار ہرملہ کے تیر کا نشانہ بن رہا ہے اور ماں در خیمہ پر کھڑی ہے۔ میرے ایک استاد ایک جملہ پڑھا کرتے تھے، جب ہرملہ نے تیر چلانا چاہا تو ایک بار اس کے ہاتھ کا پہ تیروں کمان زمین پہ گر پڑا، دوبارہ کوشش کی، تیسری مرتبہ بھی وہ کامیاب نہ ہوا تو اس کا دوست قریب آیا اور کہا ہرملہ آج تو عرب کا سب سے بڑا تیر انداز ہے، ایک چھوٹے سے بچے سے ڈر گیا؟ تو ہرملہ کہتا ہے بچے کی بات نہیں ہے، ادھر تیر چلانا چاہتا ہوں۔ خیمے کا پردہ اس طرح سے ہلتا ہے جیسے بچے کی ماں در خیمہ پر اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ رہی، ہائے ماں کے سامنے کیسے یہ تیر چلاؤں، مگر رباب صبر کی اس منزل پر تھی۔ آقا حسین پورے کربلا میں یہیں پر آپ کو پریشان نظر آئے، آقا حسین پورے کربلا میں یہیں پہ پریشان نظر آئے۔ مجھے یقین ہے یہی امام باڑہ ہوگا جہاں عاشور کے دن آپ 7 مرتبہ آگے جاتے ہوں گے، 7 مرتبہ پیچھے آتے ہوں گے، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضاً بقضائہ۔ یہ حسین اصغر کا لاشا لے کر کربلا میں پریشان ہے، مگر رباب کے سامنے جب لاشا آیا صرف ایک جملہ کہا، یا بنیہ امثلک ینہر۔ ارے عرب میں تو 6 مہینے کا جانور بھی ذبح نہیں ہوتا، آئے میرا ششماہا ظالم کے تیر کا نشانہ۔ اجرکم اللہ، میرا اپنا تجربہ ہے، آپ حضرات بھی گواہی دیں گے کہ جس مجلس میں علی اصغر کے مصائب پڑھے جائیں تو یقیناً سب سے زیادہ گریہ کرنے والی تو اصغر کی دادی فاطمہ زہرا ہی اس مجلس میں آتی، دعا بہت جلد قبول ہوتی ہے۔ خدا بندہ تجھے اصغر کے اس خون ناحق اور خون معصوم کا واسطہ جسے قبول کرنے پہ نہ زمین راضی تھی نہ آسمان، جو مومنین اور مومنات آج کی مجلس میں ان کی ساری دعائیں اور حاجتوں کو قبول فرما، ان کو دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما۔ خدا بندہ دنیا بھر میں جہاں جہاں مظلوم شیعان حیدر کرار اور مظلوم مسلمان ظلم کا نشانہ بن رہے، چاہے وہ سیریا ہو اور چاہے وہ بحرین، چاہے وہ پاکستان ہو اور چاہے وہ سعودی عرب، چاہے وہ افغانستان ہو اور چاہے وہ برما، خدا بندہ ان تمام مظلوم صاحبان ایمان و اسلام کی مدد فرما اور ان مظالم کے اختتام کے لیے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔